بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، فلعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صلوات. سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت عالیہ میں اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں جنت البقیع جیسی عظیم قبرستان جس میں اہل بیت علیہ السلام ہیں، جہاں پر امہات المومنین دفن ہیں، جہاں پر اصحاب رسول دفن ہیں جن کو گرایا گیا اس مصیبت کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت عالیہ میں یہ تسلیت پیش کرتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعات کیسے پیش آیا؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جنت البقیع کا واقعہ کیسے پیش ہے؟ یہ اصل جو نظریہ ہے وہ امام احمد بن حنبل کا کچھ نظریات تھے کہ ان کے نزدیک جو بھی ان کے نظریات کے خلاف ہے وہ بدعتی ہے۔ اسی نظریہ کو لے کے کچھ لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آج سے 200 سال پہلے آل سعود کے جو اجداد تھے انہوں نے جو بھی ان کے مخالف تھے، چاہے وہ اہل سنت کے ہی مذاہب سے کیوں تعلق نہ رکھیں، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، جو بھی ان کے مخالف تھے ان کو مارنا شروع کیا کیونکہ یہ بدعتی ہیں، کافر ہیں۔ 200 سال پہلے یہاں تک کہ ریاض میں، ابھی جو ریاض ہے وہاں پر ایک دفعہ جو حملہ کیا اس میں 4000 لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد عینیہ جگہ ہے، تمام اہل سنت ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے نظریات کے خلاف تھے، ان کی عقائد کے خلاف تھے، وہ مار دیا۔ انہوں نے ہزاروں مارے ہیں، جو بھی ان کے مخالف تھے عقائد کے لحاظ سے ان کو مارنا شروع کیا۔ 200 سال پہلے یہ عقیدہ شروع کیا اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ قبرستان نہیں جا سکتے، جو قبروں کا احترام کرتے ہیں وہ شرک ہے۔ وہ احترام اور عبادت کو مکس کر رہے تھے ان کے نزدیک۔ اسی طرح نہ صرف یہ ہے کہ اہل سنت بلکہ اہل تشیع کے اہم ترین مراکز کربلا، یہ ابھی بھی نشانیاں ہیں وہاں پر، اور نجف پہ حملہ کیا۔ اور کب کیا کربلا پہ؟ کہتے ہیں کہ عید غدیر کے دن، اور عید غدیر کے دن یقیناً تمام جو شیعہ علی ہے وہ سب کے سب نجف چلے جاتے ہیں۔ اس وقت کم از کم 500 لوگوں نے حملہ کیا ہے کربلا میں، کوئی جتنے جوان تھے وہ نجف گئے ہوئے تھے، قتل عام کیا ہے وہاں پر۔ امام حسین کی، ابوالفضل عباس کی جتنے بھی مقدسات تھے ان کی بے حرمتی کی گئی، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے ابن تیمیہ پہ اور سخت ہو گیا۔ ابن تیمیہ جو ہے غیر معروف شخص تھے، عالم تھے، اس نے تو کہا کہ پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ جو بھی ہمارے مخالف ہے وہ کافر ہے، بدعتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کو مارنا بھی چاہیے۔ تو یہ تحریک اور آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے پھر آل سعود جو ہے جہاں پر بھی ایسی جگہوں پہ حملے کرتے تھے جہاں پر ان کو مال ملتا تھا،
خصوصاً مقدسات جانتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے جو تجار تھے وہ اپنے اس وقت جو ہے چاندی اور سونے کے وہاں پر خزانے ہوتے تھے، ان کو لوٹتے تھے. تو یہ پیسے لوٹتے لوٹتے امیر ہو گئے اور آخر انہوں نے اپنے حکومت قائم کی. ساتھ ساتھ کچھ ایسے نیم ملا ان کے ساتھ مل گئے اور باقاعدہ استعمار نے اور انگریزوں نے، برطانیہ نے باقاعدہ سازش کے تحت پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے 3 جو ہے مذاہب کو وہ کیا. ایک سلفیت کو ہو گیا، ایک جو ہے قادیانی ہے، ایک بہائی ہے. بہائی کو انہوں نے ایران میں کر دیا، مشہور کر دیا، وہاں پر عام کر دی اور وہاں پر اس کی تبلیغ ہو گئی. بہائی بہت مشکل یعنی مذہب ہے. قادیانی انڈیا اور پاکستان میں، اور آپ جانتے ہیں کہ قادیانی کافر قرار نہیں دیا جا سکا، مگر ہمارے علماء نے ان کو کیا کافر قرار دیا، ہمارے علماء نے مناظرہ کر کے. اور وہاں پر سلفیت جو ہے وہابیت کہتے ہیں کہ ان کا کیا پرچار ہو گیا عربستان میں، جہاں پر وہاں پر ایک سلوات بھی جیسا ہوگا. انہوں نے کیا قرار دیا یہ سلفیوں نے، جو بھی کیا ہے عالم اسلام کے اہم ترین شاعر اللہ شمار ہوتے تھے، ان کے سامنے جھکنے کو حرام قرار دیا، اس کو مشرک قرار دیا، اس کو کافر قرار دیا. اور ایسے واضح قرآن کی آیت نے جن کو شاعر اللہ کہا ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ مشرک ہے، ان کے سامنے وہ بت ہے. اور سب سے اہم ترین چیز قبر کے سامنے، قبر کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے یعنی فاتحہ پڑھنا، دعا کرنا، جبکہ یہ نظریہ ان کا یہ عقیدہ عین نص قرآنی کے خلاف ہے. اور جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں ارشاد فرمایا یہ سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 84 آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ پیغمبر سے مخاطب ہو کے پروردگار عالم فرما رہے ہیں، کیا فرمائے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے رسول آپ نماز نہیں پڑھیے گا یا دعا نہیں کیجیے گا. اگر شرعی معنی کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ نماز نہ پڑھیں. اگر ہم لغوی معنی لیں، عام جو معنی ہے، تو آپ دعا نہ پڑھیں. کہاں پر؟ کبھی بھی دعا نہ پڑھیں، کسی ایک پر بھی. مات جو مر گیا ان کے سامنے ان کے دعا نہ کریں یا ان کے لیے نماز نہ پڑھیں. آگے جو جملہ ہے نا وہ اہم ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اس کے قبر کے سامنے بھی کھڑے نہ ہونا. انہوں نے اس آیت تک پڑھ لیا، آگے نہیں پڑھا یا آگے کو نظر انداز کیا اپنے مفادات کے خاطر، اپنی ہوا پرستی کے خاطر آگے کی آیت کو چھوڑ دیا اور کہا کہ قرآن میں آگے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. تم دعا نہیں کیجئے، نماز نہیں پڑھیے کسی بھی ایسے شخص پر جو مر گیا ہے، کبھی بھی دعا نہیں کیجئے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کبھی اس کے قبر کے سامنے کھڑے نہیں ہو جائیے. یہاں پر رک گئے، آگے نہیں بتایا، چھپا دیا، عوام کو غافل رکھا. غریب عوام سمجھا ہاں صحیح ہے، خدا کے سامنے جھکنا چاہیے. خدا کے سامنے جھکنا تو یہ شیطان بھی کہتا ہے. کس نے کہا کہ یہ تو شیطان کے بھی نظریہ ہے کہ میں تو صرف خدا کے سامنے جھکتا ہوں. ان میں اور آپ کی اور شیطان کے نظریے میں کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں خدا بندہ، میں آپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آدم کے سامنے نہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ انہم، دیکھو وہ لوگ جو مر گئے ہیں ان کے لیے نماز نہیں پڑھنی، ان کے لیے دعا نہیں کرنی، ان کے قبر کے سامنے آپ نے احتراماً کھڑا نہیں ہونا ہے. کن کے سامنے؟ انہم کفروا، چونکہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں باللہ اور رسول، اللہ کا انکار کر چکا ہے اور رسول کا انکار کر چکا ہے، لہذا ان کے قبر کے سامنے کھڑا نہ ہونا. عجیب جملہ ہے یہ، غور کریں کس قدر انہوں نے ہمیں عوام کو، مسلمانوں کو
بیوقوف بنایا، بے خدا بندے متعال فرما رہے ہیں کہ اس انسان کے قبر کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اس انسان کے دعا کو نہیں کرنا جو مر گیا ہے، جس نے اللہ کا انکار کیا ہے، جس نے اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور وہ اسی حالت میں مر چکا ہو۔ قرآن کی آیت ہے، کہاں باقی؟ کوئی میں حدیث نہیں آپ کو پیش کر رہا ہوں، کوئی میں عقلی دلیل نہیں پیش کر رہا ہوں، خدا کا کلام قرآن کی آیت سے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ اس کا الٹ کریں، یعنی جو خدا اور رسول کو مانتا ہو، جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، جو رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبر کے سامنے آپ دعا کیجئے، اس کے سامنے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے قبر کے سامنے کے کھڑا ہو سکتے ہیں۔ بس یہ تو ایک مسلمان کی بات ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہر اس چیز کو شعائر اللہ قرار دیا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے احترامی، بے حرمتی نہ کرنا۔ کون سی چیز؟ یعنی وہ چیز جس کو دیکھ کے خدا آتا ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور ایسے مہینوں کا بھی بے حرمتی نہ کرنا جو کہ خدا نے جس میں جنگ کرنے سے منع کرا دیا، جیسے کہ محرم الحرام ہے جس کی بے حرمتی کی گئی اس امت محمدی نے، اور جناب ابا عبداللہ الحسین کو شہید کیا گیا۔ ولا الہدی، انسان تو چھوڑ دو، بلکہ وہ جانور جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے اس کا بھی بے حرمتی نہ کرنا، یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس کا بھی احترام۔ اللہ اکبر، وہ قربانی کا بکرا، وہ گائے، وہ اونٹ جو کہ اپنی مجبوری، اپنے اختیار سے قربان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے اختیار سے راہ خدا میں قربان ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس کا بھی احترام کرنا۔ ولل قلائد، نہ صرف یہ اس قربانی کے اس جانور کا احترام کرنا ہے، بلکہ اس پٹے کا بھی احترام کرو جو اس کو لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قلائد جو اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں قربانی کے، جو اس گائے کو، جو اس کا بھی احترام کرنا، یعنی جو چیز خدا کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے وہ احترام والا ہو جاتا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور جو لوگ بیت خدا کا، خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اور انہوں نے کتنے ہی حجاج کو قتل عام کیا ہے، بلکہ ان کے قتل عام کی وجہ سے آج سے 100 یا 200 سال پہلے 3 سال کے لیے حج بند ہو گیا، جبکہ قرآن کی آیت کی نص آیت کی جس میں کوئی ہم نے تعویل نہیں کیا، جس میں کوئی ہم نے عقلی دلیل پیش نہیں کی، کوئی ہم نے کوئی ہیر پھیر نہیں کیا، بلکہ صاف آیت ہے کہ تم بیت الحرام میں جو لوگ آتے ہیں اس کا احترام کرو، کیونکہ یہ خدا کا یاد آنے کا سبب ہے۔ ایک چیز ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کیا ہے؟ ایک بے جان چیز ہے۔ کیوں احترام کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک ایسی خاتون کی نشانی جس نے ایک نبی کو بچانے کی کوشش کی ہے، تو جب ایک صفا و مروہ پر جس پر ایک ایسی خاتون کے قدم لگے ہیں جس نے ایک نبی کو بچانے کی کوشش کی ہے، تو خدا نے اس کو شاعر اللہ قرار دیا۔ تو اسی طرح ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر ہر مومن، ہر اولیاء اللہ جس کے قبر کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے، وہ شاعر اللہ ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں سب مل کر۔ سبب کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا اس کا احترام کا؟ دوسری آیت میں کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے احترام کیا اللہ کی شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
اس سے کہ تقوی قلبی حاصل ہوگا. تقوی قلبی بہت اہم ترین تقوی ہے. ایک تقوی اعضاء و جوارح ہے. میں کیا ہے چوری نہیں کرتا ہوں کیونکہ سب لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں. اگر کہ میں کیا بچ گیا ہوں، یہ تقوی اعضاء و جوارح ہے. میں کھانا نہیں کھاتا ہوں تاکہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں کیا روزے سے نہیں ہوں، لوگ مجھے طنز نہ کریں. میں اس لیے اگر یہاں تقوی ہے ظاہراً کیا ہے بچا ہوا ہے، گناہ سے بچا ہوا ہے، لیکن یہ اعضاء و جوارح کا تقوی ہے. لیکن دل کا تقوی جو ہے وہ سب سے اہم ترین تقوی ہے. اور شاعر اللہ جو ہے کا احترام، ہر وہ چیز جس سے خدا یاد آئے وہ دل، اس سے کیا ہوتا ہے دل کا تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب دل پہ اگر تقوی آ جائے، دل میں تقوی آ جائے تو اس کا تمام کے تمام کیا ہے اعضاء و جوارح بھی کیا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے. تو بس عزیزان گرامی قدر، ہم صفا و مروہ شاعر اللہ ہو گیا کیونکہ اس سے خدا یاد آتے ہیں. وہ قربانی کا جانور وہ احترام کے لائق ہو گیا کیونکہ اس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. اس کو دیکھ کر ابراہیم یاد آتے ہیں، اس کو دیکھ کر اسماعیل یاد آتے ہیں. اسماعیل اور ابراہیم کے ذکر سے خدا یاد آتا ہے. ایک سبب، ایک سلسلہ ہے. اسی طرح ہم جنت البقیع میں دیکھتے ہیں امہات المومنین کی قبروں کو دیکھ کے ہمیں رسول خدا یاد آتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا کی اس قبر کو دیکھ کے صلی علی محمد وآلہ رسول خدا یاد آتے ہیں. اصحاب رسول کے قبور کو دیکھ کے ہمیں رسول اللہ یاد آتے ہیں. اس سے بڑے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ کو یاد کر کے ہمیں خدا یاد آتا ہے. تو جب صفا و مروہ ایک بے جان وہ ہے یعنی ایک پہاڑی ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں ابراہیم یاد آئے، ابراہیم سے خدا تک پہنچے تو خدا نے اس پہاڑی کو کیا شاعر اللہ قرار دیا، تو ان قبور کو کیوں شاعر اللہ قرار نہیں دیں گے؟ بس یہ قبور بھی شاعر اللہ ہے. چنانچہ ہمارے ایک مجتہد تھا، آل سعود کی کسی فیصل کے دور میں ہیں یا کسی دور میں باقاعدہ جنت البقیع وغیرہ میں جانا مانا تھا، اور پیغمبر کے اس قبر کی بوسہ دینا حرام تھا، ممنوع تھا. اس وقت ایک ہمارے بزرگ نجف اشرف کا ایک بزرگ عظیم مرجع آیت اللہ محسن حکیم ہے تقریباً، وہ چلے گئے. تو وہاں چونکہ احترام کیا جاتا تھا ہمارے علماء کا، بزرگ کا، جو بھی وہ بادشاہ ہے اپنے نظریات ہیں ٹھیک ہیں، لیکن جب آیت اللہ محسن حکیم تشریف لے گئے تو وہاں کے بادشاہ وقت نے دعوت دی. تو اس وقت جناب محسن حکیم نے ایک جو ہے قرآن بطور ہدیہ لے گیا اور اس قرآن کو ایک چمڑے میں لپیٹا، چمڑے کے اس کے اندر غلاف میں اس کو لے کے کیا. جب اس کے سے ملاقات کیا تو قرآن کو اس کے سامنے پیش کیا. پیش کرنے کے بعد کہا کہ اس نے اس کو بوسہ دیا. تو اس وقت مجتہد نے آیت اللہ محسن حکیم نے پوچھا کہ بادشاہ آپ نے اس چمڑے کو کیوں بوسہ دیا ہے؟ یہ تو چمڑا ہے. تو اس نے کہا چونکہ اس کے اندر قرآن ہے، اس لیے کہ احترام میں ہم کیا ہے اس چمڑے کو بوسہ دیتے ہیں. تو اس وقت فوراً محسن حکیم خدا ان کے درجات کو بلند کہا کہ ہم انہی قبور کو بوسہ دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ قبر ہے بلکہ اس کے اندر جو ذات ہے، جو ہستیاں موجود، اس کے احترام میں ہم قبور کو احترام کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کے واقعہ بعد جب تک وہ زندہ تھا بادشاہ، اس وقت تک انہوں نے جنت البقیع کو کھول دیا تھا، جناب رسول خدا کے قبر کو کھول دیا تھا. تو یہ ایک المیہ ہے کہ قرآن کو کما حق انہوں نے سمجھا نہیں اور اس کو صحیح سمجھے بغیر دین بنا دیا، عقائد بنا دیا، جس کی وجہ سے دین اسلام سے کے عقائد سے ان لوگوں کو دور کر دیا. لہٰذا یہ ایک المیہ تھا جنت البقیع جس میں تمام بہت سے اصحاب رسول جو ہے وہ مدفون ہے. اور جنت البقیع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان بن مظعون ایک اندھا صحابی تھا، بہت ہی محبت کرتے تھے پیغمبر سے، بہت ہی کیا ہے لاڈلا تھا، پیغمبر بہت احترام کرتے تھے اس کا. تو سب سے پہلے اس کو جنت البقیع میں دفن کیا، ان کے بعد سے دفنانا شروع ہو گیا. وہ جیسے حضرت تھی وہاں پر دفن ہے. اور اس کی محبت میں جو ہے
جناب امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام بھی عثمان رکھا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے خدا یاد آ جائے وہ شاعر اللہ ہے، اس کے شاعر اللہ کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اور اس ندوے کو چونکہ انگریزوں نے باندھ لیا، جب تک یہ ان اپنے اصحاب کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ ملے رہیں گے، ان کے ساتھ مربوط رہیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کو شکست نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا انہوں نے نیم ملاؤں کو اپنے ساتھ ملا کے اسلام کے عقائد کو غلط طریقے سے پیش کیا، جس کی وجہ سے وجود میں آ گیا، اور جو قبور کے سامنے ہے اس کے سامنے ان کا احترام کرنے کو شرک قرار دیا۔ جبکہ دیکھیے شرک الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ذات پروردگار عالم کے علاوہ کسی کے سامنے کسی کی عبادت جائز نہیں ہوگی، صرف اگر عبادت ہوگی تو پروردگار عالم کا، لیکن والدین کا احترام کرنا ہے، اس پر احسان کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، احترام اور عبادت کو ملا دیا۔ ہم احترام کرتے ہیں ان قبور کا، نہ کہ ان کو معبود سمجھتے ہیں، نہ کہ اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر ہم احترام کو ہی وہ قرار دیں، احترام کو ہی عبادت قرار دیں، تو پھر دنیا میں ہم نہ والدین کا احترام نہیں کرنا چاہیے، والدین کا بھی احترام نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کا بھی احترام نہیں کرنا چاہیے، علماء کا بھی احترام نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کا احترام نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ مساجد کا بھی، کیونکہ یہ تو ایک گھر ہے، کیا احترام کرنا ہے۔ احترام الگ چیز ہے، یہ آپ کے نیت پر منحصر ہے کہ آپ کو اس کے احترام کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، آپ جھک رہے ہیں آیا خدا سمجھ کر یا قابل احترام سمجھ کر۔ بس عزیزان گرامی قدر، خدا کی اطاعت یہ ہے کہ خدا جہاں پر جھکنے کے لیے کہے وہاں جھکے، جہاں پر احترام کرنے کے لیے کہے وہاں پر احترام کرے، جہاں سجدہ کرنے کے لیے کہے وہاں سجدہ کرے، نہ کہ اپنی نظریات کو ٹھونسنا ہے شیطان کی طرح۔ شیطان نے کہا کہ خدا کے سامنے جھکوں گا، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ جہاں میں جھکنے کے لیے کہیں، میں جہاں پر سجدہ کرنے کے لیے وہاں جھکیں گے تو تم میرا بندہ ہوگا، ورنہ تم کیا ہے میرے درگاہ سے تم خارج کر دیا جائے گا۔ بس عزیزان گرامی قدر، کہتے ہیں کہ ابا عبداللہ حسین جب امیر المومنین دنیا سے، جب امام جناب فاطمہ زہرا دنیا سے چلے گئے تو اس وقت ہم تعزیت امیر المومنین کو دے رہے تھے۔ جب امیر المومنین دنیا سے چلے گئے تو ہم تعزیت کون تھے؟ امام حسنین علیہ السلام کو تعزیت دے رہے تھے۔ جب اس کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے بعد اس کے بعد کے ائمہ کو ہم تعزیت دیتے رہے، لیکن ہم آج ایک ایسی مصیبت آئی، آج سے 98 سال پہلے 1344 میں ایک ایسی مصیبت آئی کہ جناب فاطمہ زہرا پہ ظلم سمجھا تھا کہ دفن ہونے کے بعد ختم ہوا ہوگا، لیکن یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی، بلکہ 1443 میں 1344 میں ایک ایسی مصیبت آئی، جناب زہرا کے قبر کو انہیں منہدم کیا گیا، جناب امام زین العابدین کے قبر کو منہدم کیا گیا، جناب حسن مجتبیٰ جو کہ جن کے لاشیں کو تیروں کی بارش ان پر تیر برسائے گئے تھے واپس لایا تھا، لیکن یہ ظلم کم نہیں تھا، پھر انہوں نے ان پر ظلم کیا، ان کی قبر کی بے حرمتی کیا گئی۔ اب یہ ان جناب فاطمہ زہرا پہ جو ظلم ہوا اور ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، امام زین العابدین کی، امام حسن مجتبیٰ کی، امام جعفر صادق کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی، لیکن اس مصیبت پر کوئی امام نہیں تھے، اگر تھے تو امام زمانہ تھے۔ یا امام زمانہ ہم پرسہ دیتے ہیں اس مصیبت پر کہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ لوگ ان معصومین پر ظلم کرنے سے کترائے نہیں۔
امام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ایسے ظلم ہوا کہ جب رسول خدا تھے تو آپ کے دروازے پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت ہوتی تھی۔ جناب رسول خدا کے جانے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا اس انتظار میں کہ کوئی برساتیں کے لے آئیں گے، کوئی تعزیت دینے کے لیے آئیں گے، لیکن نہیں آیا، بلکہ آئے تو کس طرح؟ لکڑی لے کے آئے، آگ لے کے آ گئے، تازیانے لے کے آ گئے۔ ایسی مصیبت کی 18 سال میں آپ کو عصا لے کر چلنا پڑی، ایسی مصیبت کی اپنے باپ پر رونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا کو دفن کرنے کے بعد عجیب الفاظ کہے، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھ کر کہا کہ اب اس دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے، اب کوئی رہنے کے لطف نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب رسول خدا سے مخاطب ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امانت کو واپس کی ہے، لیکن فاطمہ پہ کچھ ایسے مظالم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے، آپ ان سے پوچھ لینا۔ ایک مجتہد فرماتے ہیں کہ جناب امیر المومنین اس لیے کہا ہوگا کہ اے رسول خدا، اگر آپ نہ پوچھے تو ممکن ہے فاطمہ آپ کو بھی وہ مظالم نہ بتائے۔ ہم نے سوچا یا فاطمہ الزہرا، آپ پر مظالم ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 1400 سال بعد بھی ان کا یہ جو کینہ ہے ختم نہیں ہوا، آپ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی۔ آج آپ سعودی عرب میں جائیں، وہاں پر ہر طرف روشنی ہے، لیکن روشنی نہیں ہے تو قبر فاطمہ الزہرا اور معصومین ہے۔ ہر جگہ پر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، چھت نہیں لگے ہوئے ہیں۔ مسجد الرسول میں اگر کوئی چھت اور سایہ نہیں تو جناب فاطمہ الزہرا کا قبر مطہر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خداوندہ